مولا امام حسن کا دور آیا تو اب جو بچا ہوئے لوگ تھے نا انہیں مولا حسن سے کہا آپ قیام کریں. مولا حسن نے فرمایا کہ اگر تم میرے بابا علی کا ساتھ دے دیتے تو مجھے قیام کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. مجبورا نہیں آپ قیام کریں آپ قیام کریں. علی نے جمل بھی نتیجے پہ آئی تھی, سفین بھی نتیجے پہ آئی تھی. اب آپ ایک دفعہ آپ چلیں. 40,000 لوگوں نے بیعت کی مولا حسن کی. تو جب مولا حسن نے کہا چلو آؤ پھر نکلتے ہیں جنگ کے لیے, کتنے لوگ گئے؟ 12,000. آدھے رستے میں جا کے قیس بن سعد بن عبادہ انصاری 6,000 کا لشکر لے کے امام حسن سے الگ ہو گیا. اس نے کہا میں پہلے جاتا ہوں. ادھر سے اس نے شام سے ضحاک ابن قیس کو 1.5 لاکھ کا لشکر دے کے بھیج دیا. کہاں 1.5 لاکھ, کہاں 6,000. 4,000 کا لشکر مولا حسن کے ساتھ تھا. مولا امام حسن 4,000 کا لشکر لے کے بیٹھے تھے, یا ایک ملعون سنان اس نے آ کے مولا امام حسن سے تکرار کی کہ تو کیوں نہیں میدان جنگ میں جا رہا. یہ چاہتے تھے کہ حسن میدان میں جا اور حسن شہید ہو. اس بدبخت نے مولا حسن کی ران پہ نیزہ مارا. مولا حسن کے لشکر میں مولا امام حسن کی ٹانگ زخمی ہو گئی. زخمی حالت میں امام حسن مدائن چلے گئے. مدائن کیوں گئے تھے؟ اب سوال کرو. مدائن میں مختار کا چچا گورنر تھا. اب مجلس کا آج کا ٹچ آئے گا اور پھر اگلی مجلس سے مختار پہ چلی جائے گی. کوفہ کا مدائن کا گورنر مختار کا سگا چچا سعد جو تھا یہ مدائن کا گورنر تھا. اسے ہر دور کی حکومت نہیں ہٹا سکی. کیوں؟ قبیلہ بنو سکیف بہت زیادہ تھا اور مدائن کے گرد و نواح میں ان کی کثرت تھی, جن کی وجہ سے یہ مختار کے چچا کو نہیں ہٹا سکتے. جب مختار کے چچا کو خبر ملی کہ امام حسن کے ساتھ کوفے والوں نے بھی دغا کر دیا ہے اور امام حسن کو رستے میں چھوڑ دیا ہے, اس نے جلدی سے امام کو پیغام بھیجا کہ مولا جلد از جلد آپ مدائن تشریف لے آئیں, میں آپ کا تحفظ کروں گا. امام حسن مدائن پہنچ گئے. ادھر امام حسن مدائن پہنچے, ادھر حاکم 1.5 لاکھ کا لشکر لے کے آیا تھا. جو 6,000 کا دستہ جنگ کرنے کے لیے گیا تھا اس نے لمحوں میں خریدا, اپنے ساتھ ملا دیا. اب 4,000 ہے. 4,000 کے ساتھ امام حسن 1.5 لاکھ کے ساتھ کیسے جنگ کرے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, مخلص 72 بھی ہو تو امام قیام کر دیتا. امام کی نظر تعداد پہ نہیں ہوتی. 72 بھی امام کو مل جائیں. امام حسن کے سامنے آ کے عامر بن ربیہ نے کہا تھا مولا آپ کیوں نہیں جنگ کے لیے نکل رہے؟ مولا نے فرمایا 9 مخلص مل جائیں. 9 مخلص مل جائیں میں جنگ کے لیے نکل جاؤں. اس نے کہا مولا 9, یہ 3,500 بندہ باہر بیٹھا ہے. مولا فرمایا جا ان سے جا کے کہا حسن لڑنے کے لیے نکل رہا ہے, اور حسن کہہ رہا ہے جس نے میرے ساتھ جانا ہے سر کے بال منڈوا کے آؤ. یہ خدا حج پہ انسان کو احکامات دیتا ہے نا, یہ خدا انسان کی شکل تبدیل نہیں کرتا, دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کتنا میری اطاعت میں ہے. کیونکہ انسانی فطرت ہے, یہ انسان کے لیے مشکل ترین فیصلہ ہے. جب امام حسن نے کہا نا جا عامر بن ربیہ تھا جا لے کے آیا, تو واپس آیا تو اپنا ہی سر منڈا ہوا تھا. آ کے کہنے لگا مولا میرے علاوہ کوئی یہ کام کرنے کو تیار نہیں. امام نے کہا تیرے جیسے 9 ہوں میں قیام کروں. دوسری بات ذہن میں رکھیے گا, امام کی نظر جنگ پہ نہیں ہوتی, جنگ کے بعد نکلنے والے نتیجے پہ ہوتی. بس یہ آج کی مجلس کا سب سے قیمتی جملہ ہے. امام کی نظر جنگ پہ نہیں ہوتی, جنگ کے بعد نکلنے والے نتیجے پہ ہوتے ہیں. امام کو پتا تھا کہ میں لڑا بھی دوں لشکر, نتیجہ آخر کیا نکلے گا. امام اگر وہ نتیجہ جنگ کرنے کے بغیر نکل رہا تھا تو امام نے کہا کہ اب جنگ نہیں ہوگی. کیوں؟ انہوں نے ادھر سے کاغذ قلم بھیج دیا تھا مہر لگا کے, حسن کو مرضی کی شرطیں لکھ. اب دیکھیے یہ میں نے اتنے دن ہو گئے, 3را دن ہے سازشیں سناتے ہوئے. اب اگر امام حسن کاغذ قلم واپس بھیج دیتے نا, آج مورخ لکھ دیتا وہ رضامند تھے.
भी भेज दिया था। वो तो बिल्कुल नहीं आना चाहते थे। इमाम हसन ने क्या किया? इमाम हसन ने कहा लाओ कागज कलम, अब मेरे बादशाह की जंग शुरू होने लगी। डॉक्टर साहब तशरीफ फरमा, मैं इनकी मौजूदगी का फायदा लूं। कोई बंदा डॉक्टर के पास जाए और जाके कहे कि जनाब मुझे बीमारी है, वो तशखीस करे, तशखीस करने के बाद दवा लिख देता है, उसके हाथ पकड़ा था, दवा इस्तेमाल कर। वो कागज वाली दवा काफी देर इस्तेमाल करता है, अफाका नहीं होता। वापस आके कहता कि मुझे अफाका नहीं हो रहा। वो दोबारा देखने के बाद कहते हैं कि नहीं, मर्ज बढ़ गया है, अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। कसूर डॉक्टर का नहीं, मर्ज मुख्तसर हो तो दवा लिखी जाती है, मर्ज बढ़ जाए तो ऑपरेशन होता है। आप नहीं समझ सके, मैं जुमला रिपीट करने लगा। मर्ज मुख्तसर हो तो दवा लिखी जाती है, मर्ज बढ़ जाए तो ऑपरेशन होता है। हसन के दौर में मर्ज मुख्तसर था, शर्तों वाली दुआ लिख दी। करबला में बढ़ गया था, हुसैन मिशन के लिए आ गया। इमाम हसन का दौर अब दौर जंग का नहीं था। अब मुहर्रिकात क्या थे? इमाम हसन ने कहा नहीं। अब इमाम हसन ने शर्तें लिखाई। अब देखिए इंतकाम, उधर से अगर साजिशी है ना तो खुदा कह रहा वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अगर ये मकर करेंगे तो अल्लाह से ज्यादा मकर किसको आता है? अब इधर ये साजिशें कर रहे थे। अब साजिश क्या हुई? हम मुअर्रख से लिखवाएंगे कि हमने सुलह कर ली थी। इमाम हसन ने कहा शर्तें लिखेंगे। अब जो भी क़यामत तक चाहे उमैया का तनख्वाहदार हो, अगर वो तारीख में सुलह लिखेगा, मजबूरन शर्तें लिखनी पड़ेगी। वो ये नहीं लिखेगा सुलह हो गई, वो लिखेगा शराइत पर सुलह हो। फिर हर पढ़ने वाला कारी, हर सुनने वाला सामे, हर तालिब इल्म पूछेगा शर्तें क्या थी, शर्तें क्या थी, किन शर्तों में सुलह हुई। अब इमाम हसन ये शर्तें तारीख में लिखवाना चाहते थे। इमाम हसन ने कहा लिख, ये कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। अब बचाओ, अब करो दफा। भाई ये कैसा कातिब वही था जिसने ये शर्त मान ली? उसने इस शर्त पे तस्लीम क्यों किया? वही शर्त पे अकड़ जाता, ये कौन सी शर्त है, मिटाओ, मेरा कौन सा फेल कुरान और सुन्नत के खिलाफ। मौला हसन ने लिखा कुरान और सुन्नत पर अमल कर, क्योंकि जंग दो चीजों पे थी, जिसे पहली मजलिस का पहला जुमला याद है। दो नजरियात, एक हुकूमत बचा रहे थे, एक रिसालत बचा रहे थे। इमाम हसन ने कहा मुअर्रिख लिखे, ये जंग हसन की नजर में हुकूमत के लिए नहीं थी, वो हुकूमत लेना चाहते थे। हसन कुरान और सुन्नत नाफिज करना चाहता था। आज के बाद कुरान और सुन्नत पे अमल होगा। अब जैसे कल वाली मजलिस याद है, मौला अली के सामने आके कहा था दो शर्तें। ये अली की जीत थी। हसन के दौर में आके शर्त एक रह गई, सिर्फ कुरान और सुन्नत। हसन ने अपने आप को खलीफा बिला फसल कर लिया, जैसे अली ने शर्त ना मान के खुद को खलीफा बिला फसल किया। मौला हसन ने कहा कुरान और सुन्नत पर अमल होगा। उसने कहा कुरान और सुन्नत पर अमल करेंगे। देखें कितनी आसानियां कर दी हैं तुम्हारे इमाम ने तुम्हारे लिए। मौला ने दूसरी शर्त लिखी, कोई भी तुम्हारा तनख्वाहदार खतीब मिंबर पे मेरे बाबा पे तबर्रा नहीं करेगा। सुनिएगा सुनिएगा, आज की गुफ्तगू यहीं पे रुक जाएगी। अगर मौला हसन ये शर्त ना लिखवाते, मुझे हुसैन की कसम, जैसे उम्मत बड़े बड़े जुल्म पी गई है ना, बीबी के घर आग लगी नहीं थी, रसूल को कागज कलम का इनकार हुआ ही नहीं था, आज ये भी कह देते कोई तबर्रा नहीं होता था। हसन ने शर्त लिखवाई कि नहीं होगा। अगर नहीं होता था भाई, अगर नहीं होता था तो शर्त क्यों लिखी गई? शर्त बता रही है होता था।
تو حسن کو اب شرط کے بعد والے حالات نہیں، حسن پچھلا پردہ اٹھا رہا تھا تاکہ مورخ لکھے پیچھے ان کا کردار کیا کیا تھا۔ نتیجہ دیکھیں، جنگ ہو رہی ہے، نتیجہ چاہیے تھا نا، حسن نتیجہ نکال رہے ہیں۔ حسن لڑنے کے بعد کیا فیصلہ ہونا تھا کہ ہم نے اس لیے مارا ہے کہ یہ قرآن پہ عمل نہیں کرتا تھا، ہم نے اس لیے لشکر لے کے یہ سنت پہ عمل نہیں کرتا تھا، ہم اس لیے جنگ کر رہے تھے کہ میرے بابا علی کے خلاف بولتا تھا۔ حسن نے دونوں شرطیں اس کے دستخط کے ساتھ لکھوائی۔ اس نے دستخط کی ہے کہ میں یہ دستخط نہیں تھی، میں تو بلکہ اپنی خطابت میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کاغذ پہ سیاہی نہیں، حسن اس کے چہرے پہ مل رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ سیاہی اس کے چہرے پہ ملی جا رہی تھی۔ قرآن و سنت پر عمل ہوگا۔ میرے بابا پہ کوئی، اب مورخ کو لکھنا پڑ گیا، اب لکھا نہیں کہ مورخ نے، مجبوری تھی۔ سورہ نہ لکھتے تو کیا لکھتے؟ سورہ لکھنی پڑی تو شرطیں لکھنی پڑی، جب شرطیں لکھنی پڑی تو پھر مانا۔ ابن خلدون نے لکھا، سیوطی نے لکھا، شبلی نعمانی نے لکھا، آج کے دور کا انجینئر محمد علی مرزا تک مان گیا۔ ہاں جی، سب کچھ ہوتا تھا 90 سال تک مسلسل، 90 سال مسلسل ممبروں پہ باقاعدہ نام لے لے کے۔ آج ہمیں کہتے ہیں نام لے کے تبرہ نہ کرو، کل حسن کی شرط مان لیتے، آج ہم بھی نہ کرتے۔ آج ہمیں کہہ رہے ہو اتحاد، بھئی آج ہمیں کہہ رہے ہو اتحاد بین المسلمین، آج ہمیں کہہ رہے ہو ضابطہ اخلاق بناؤ، آج ہمیں کہہ رہے ہو یہ طے ہونا چاہیے۔ تو یہ سب کچھ جب صدیوں پہلے حسن طے کر رہے تھے تب مان لیتے، آج کسی ممبر سے تبرہ نہ پڑھا جاتا۔ تو اگر تب نہیں مانا گیا، اگر تم نے حسن کی نہیں مانی تو ہم تیرے ملا کے کہنے پہ عقیدہ چھوڑ دیں۔ جب حسن اتحاد بین المسلمین کا فارمولہ دیا تھا، لے لو حکومت، یہ ممبر پہ تبرہ نہ کرنا، تم نے شرط نہیں مانی، تم نے 90 سال خلافت لینے کے بعد بھی تبرہ بند نہیں کیا۔ تم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، یا تو دریا میں بہا دو، پھاڑ دو ساری کتابیں، نہ نسلیں پڑھے نہ حقیقتوں کا پتہ چلے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں آ کے بند کیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز تک جتنے بھی بادشاہ آئے، اگر انہوں نے اسے بند نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے انہوں نے حسن کی شرط نہیں مانی۔ اور میں نے کل کہا تھا کہ شرط ناقص ہو جائے، خلافت ناقص ہو جاتی ہے۔ 3 دن کی محنت کا اجر مجھے دے دینا، یہ باپ اور بیٹے کی جنگ تھی۔